السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سمیرا الطاف۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو ایک بار پھر سے ویلکم کرتی ہوں آپ کو صحت کا سفر عیش کے ساتھ میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور آج ہم جانیں گے کہ قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اپنی صحت کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، اور ہمارے رمضان کی روٹین میں قرآن اور سنت کو پر عمل کر کے ہماری صحت کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں حافظ جہانگیر عالم بھٹی، جو کہ سی ای او ہیں عالم الیکٹریکلز کے، چیئرمین ہیں سندھ سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے، اور ساتھ میں چیئرمین ہیں شہداد پور تنظیم کے۔ آئیے ملتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی ٹاپک کے بارے میں۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آپ پروگرام کا حصہ بنے، بہت بہت شکریہ اس چیز کے لیے۔ اور جس طرح سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہوئے کس طرح سے ہیلدی رہا جائے، اسپیشلی اگر ہم رمضان کی بات کریں، تو اس ٹاپک کو آپ کس طرح سے انیشیٹ کریں گے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، میں حافظ جہانگیر عالم بھٹی، چیئرمین سندھ سائیکلنگ اور سی او عالم الیکٹریکل ٹیلی کام۔ آپ نے پوچھا کہ رمضان کو اور صحت کیونکہ یہ فورم ڈاکٹرز کا ہے، تو اس لیے ابھی میں آیا تو ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ رمضان ٹاپک ہے یا صحت ٹاپک ہے، تو بھائی میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ ایک جملہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ قرآن ضابطۂ حیات ہے۔ جی بالکل۔ حیات کی اردو ہے زندگی۔ زندگی کا ضد کیا ہے؟ موت۔ جی تو قرآن تو خود ایک زندگی ہے۔ ڈاکٹر تو صحت دیتا ہے لیکن قرآن زندگی ہے۔ تو قرآن پاک کا جو سلسلہ ہے اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو وہ پوری کی پوری ایک میڈیکل ہے۔ اور اتنی بڑی میڈیکل ہے کہ آج میں آپ کو ایک نئی بات شیئر کروں گا کہ اگر کوئی بھی دنیا کی میڈیکل تحقیق اگر آپ کر رہے ہیں اور وہ قرآن سے متصادم ہے، تو ابھی سمجھ جائے کہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ابھی تحقیق انکمپلیٹ، ادھوری ہے۔ جی جی، ابھی تک ہم وہاں پہنچے نہیں۔ ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں۔ اور جو تحقیق قرآن کو فالو کر جائے، میڈیکل کی ہو یا کسی بھی شعبے کی، تو سمجھ جائے تحقیق اپنی منزل کو پہنچ چکی ہے۔ جیسا کہ ابھی تقریباً پچھلی صدی میں آپ نے دیکھا یورپین یا وہاں سے کلچر آیا، مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، فیڈر کا رواج پڑا، خشک دودھ کا رواج ہوا۔ عموماً ایک زمانے میں ماؤں کے ذہن میں تھا کہ اگر بچے کو فیڈنگ کرائی گئی تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ تو جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، یعنی تقریباً 30 مہینوں کا ذکر ہے جس میں ماں کا پیٹ بھی ہے، بچے کو دودھ پلائے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے گی، اور فطرت بھی ہے، تمام مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ چیز ذہنوں میں آئی کہ بچے کو فیڈنگ کرانے سے شاید کمزوری آئے گی، تو پتہ یہ چلا کہ وہ تحقیق انکمپلیٹ تھی، ادھوری تھی۔ جب وہ تحقیق کمپلیٹ ہوئی تو یہ بات سامنے آئی کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں وہ چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہونے کا خدشہ ان کو بڑھ جاتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ جو بچے بھی ویک ہوتے ہیں، مینٹلی بھی اور ایموشنلی بھی ویک ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اگر ہم بات کریں ان کی امیونٹی وہ بھی ویک ہوتی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت، قرآن، حدیث، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ قرآن کا جتنا فلسفہ ہے وہ صحت اس میں ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ قرآن ضابطۂ حیات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ میڈیکل میں کوئی بھی پروڈکٹ بنا دیں، یا اگر سائنسدان کوئی مشینری بنا رہے ہیں، فریج بناتے ہیں یا کوئی اکوپمنٹ بناتے ہیں، یہ لیپ ٹاپ بنایا جس نے بھی، تو اس کے ساتھ ضرور ایک بروشر آیا ہے۔ جی، تو اس بروشر میں اس کے بارے میں پوری تفصیل لکھی ہوگی کہ اگر یہ پہلے ہوتا ہے، جی 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 جی، تو اس میں یہ لکھا ہوگا کہ ایک ساتھ یہ 10 سے زیادہ اس کے اوپر تلے نہیں رکھ سکتے، رکھنے کا بھی طریقہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو ہارزونٹل رکھنا ہے یا ورٹیکل رکھنا ہے، یہ بھی بک میں لکھا ہوگا۔ تو پوری ایک بک ہے۔ لیکن جب انسان کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین مخلوق قرار دیا،
تو جب بہترین مخلوق قرار دیا تو اس کے ساتھ اس کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ایک بہترین تخلیق کی تو اس کے ساتھ جو بروشر ہے وہ قرآن پاک ہے، مینول قرآن ہے، اس کا مینول قرآن ہے، اس کو دیکھنا ہے اور اس پر چلنا ہے، وہی ضابطہ حیات ہے، اور اگر ضابطہ حیات موجود نہیں ہے تو پھر ضابطہ موت ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے کہ آپ نے کہ جب ایک چھوٹی سی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کے مینول کے بغیر صحیح طرح وہ کرامت نہیں ہے نا، آپ کو تو پتہ نہیں اس کو کس طرح سے سوئچ آن کرنا ہے، کس طرح سے سوئچ آف کرنا ہے، کس طرح سے یوز کرنا ہے۔ تو ایک انسان جو کہ بہت اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت اور بہت ہی ایسی مخلوق ہے جس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، اگر ہم اس چیز کو نہیں پڑھیں گے جو ایز مینول ہمیں دیا گیا تو آبویسلی ہم اس کی یعنی کیا کیا ایبلٹیز ہیں، کیا کیا خاصیت ہمیں نہیں پتہ چلیں گی۔ اب اس میں ہم اگر دیکھنے جائیں تو رمضان کا مہینہ ہے تو ابھی تک ہم نے روزے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، تو اب ہم روزے پر آ جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں رمضان کا ذکر ہے اور روزے ہر مومن مسلم رکھتے ہیں۔ اب ہم چلے جاتے ہیں کہ اس کا میڈیکلی کیا فائدہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کے اور اللہ پاک کے شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ تمام کے تمام میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے 100% فائدہ مند ہیں، اور اگر ان کو نہ کیا جائے تو نقصان دہ ہے۔ جی مثال کے طور پر اب آپ آ جائے رمضان میں، پورے سال آپ ہر طرح کی چیز مستقل، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، صبح بھی کھا رہے ہیں، دوپہر میں بھی، شام میں بھی، تو تقریباً 1 مہینہ کمپلیٹلی آپ کے معدے کو ریسٹ ملتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی جسم کے فاسد مادے ہیں، میڈیکل اس بات کو پروف کر چکی ہے، وہ آپ کے جسم کے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بعض تحقیق ایسی آ چکی ہے کہ کینسرز کے کچھ جرثومے اگر آپ کے بننے جا رہے ہیں وہ بھی 30 دن لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے وہ سیلز بھی مر جاتے ہیں، اور یہ سامنے دیکھا ہے۔ دوسری بات ڈائبیٹک کے حوالے سے میں کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کا جو روزہ ہے کم و بیش ایگزیکٹ 12 گھنٹے کا روزہ اس وقت ہے، تقریباً اس وقت 5 بجے ہی ہمارے یہاں کراچی میں سحری اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور تقریباً اسی کے 1-1.5 گھنٹے کے فرق سے پھر وہ افطار بھی ہے۔ اب شوگر کے مریض کا ایک ٹیسٹ ہے HbA1c جو کہ اس کا ایوریج بتاتا ہے۔ تو شوگر کے پیشنٹ کے لیے بہترین ہے رمضان کہ وہ اس میں اپنی تحقیق اپنے نارمل گلوکومیٹر سے خود کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں مختلف قسم کے انواع اقسام کی نعمتیں اپنی اور انسانوں پر اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اس نے ایک دن ایک خوراک لی، سبزیاں اور درمیانے ٹائپ کی چیزیں 2 دن میں استعمال کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹھیک جب 12 گھنٹے، چونکہ عموماً عام دنوں میں اگر ہمیں شوگر میں فاسٹنگ کرانی ہو تو 12 گھنٹے کے لیے ایک اسپیشلی سوچنا پڑتا ہے کہ یار کب 12 گھنٹے ہوں، مشکل ہے۔ تو شوگر میں اس میں رمضان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آٹومیٹکلی وہ 12 گھنٹے اور پورے ہوتے ہیں، زیادہ کھانے کے بعد کے 12 گھنٹے، تاکہ ریزلٹ جو ہے میکسیمم پر بھی آ جائے۔ تو اب یہ جو 12 گھنٹے کا فاسٹنگ کا اس کا ریزلٹ ہے ڈائبیٹک پیشنٹ کا، تو اس کو 12 گھنٹے گزارنے کے بعد ایگزیکٹ پتہ چلے گا کہ اس وقت میری فاسٹنگ کیا ہے۔ پھر وہ سوچے کہ جی میں نے ان دنوں میں سحری میں کیا کھایا، کل کیا کھایا، افطار میں کیا کھایا، اس کے مطابق وہ اپنا ڈائٹ پلان طے کر سکتا ہے، ایسس کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں بھی آپ نے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں رمضان کی، اس رمضان المبارک کا 1 مہینہ آپ کے آنے والے بقایا 11 مہینوں کا پیش خیمہ ہے۔ جیسا آپ کا رمضان گزرے گا آپ کی زندگی کے اس اگلے سال کے بقیہ 11 مہینے ویسے گزریں گے۔ رمضان میں اگر آپ نے عبادات اچھی کی ہیں تو میں بھی زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ آپ باقی پورے سال بھی عبادات اچھی کریں گے۔ رمضان میں اگر آپ نے حقوق العباد کا خیال پورا کیا ہے تو آپ آگے بھی کریں گے، کیونکہ اس وقت 11 منتھ کے لیے آپ کو موٹیویشن ملے گی 11 منتھ کے، جتنا آپ کا عمل رہا ہے رمضان میں 100% انشاءاللہ اگلے 11 مہینوں میں آپ نے ادھر ہی جانا۔ اور اگر رمضان ایسا گزار دیا کہ صرف اس چیز کو روزہ سمجھا
کہ جب سحری ختم ہوئی تو کھانا پینا بند کر دیا، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ تسبیح، نہ ذکر، نہ اذکار. تو وہ تو صرف اللہ معاف کرے، بعض جگہوں پر ابھی میں جمعہ پڑھا تو وہاں حضرت عالم صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے لیے حدیث شریف میں جو لفظ آیا کہ سوائے بھوکا رہنے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان ہمیں یہ صحت کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں، میں نے آپ کو شوگر کا بھی بتا دیا، میدے کا بھی بتا دیا، اور اس کے علاوہ بھی بے تحاشا چیزیں آپ کے جسم کی ہیں جو رمضان میں. اور یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے کہ اب یہ ایک لیپ ٹاپ ہے، یہ مستقل آپ کو 24 گھنٹے چلانا. ابھی آپ چلا رہی ہے، آپ کے جانے کے بعد کسی اور نے ڈیوٹی جوائن کی، اس نے چلایا، پھر کسی اور نے کرا. کبھی تو اس کو ریسٹ چاہیے، کبھی تو اس کو ریسٹارٹ کرنا ہے. لانگ بنانے کے لیے، اس کو پراپر وے میں یوز کرنے کے لیے اس کو ریسٹ دینا بہت زیادہ، ریسٹارٹ کرنا ہے یا ریسٹ دینا ہے، شٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ جو رمضان ہے، آپ یوں سمجھیں کہ اس انسانی جسم کو آپ غور کریں کتنے قسم کی اس میں مشینریاں کام کر رہی ہیں. اگر آپ اس کو غور کرنے بیٹھ جائیں تو باقی کائنات پر تو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی زندگی خود اپنے جسم پر غور کرنے میں ہی پوری ہو جائے گی. پوری اس ایسے کروڑوں اربوں لیپ ٹاپ کے اندر جو جی بی ریم، جی بی کارڈ لگا ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک انسانی دماغ میں وہ ریم موجود ہے. پھر آپ کی جو دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں بھی ایک معیار رکھا ہے. جس طرح دوربین کو ہم سیٹ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں سیٹ کر دیا. اگر اس سیٹنگ کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس کو میگا پکسل سے بڑھا دیں تو آپ جو پانی پیتے ہیں وہ نہیں پیئیں گے، کیونکہ اس پانی میں آپ کو وہ جراثیم نظر آنے لگیں گے. تو آپ پیاسے مریں گے کہ یا آپ کے پاس آپشن ہے کہ میں یہ اتنے جراثیم کیسے پیٹ میں ڈالوں. تو میگا پکسل آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سیٹ رکھا. اور تھوڑا پیچھے چلا جائے تو پھر سامنے والے کو دیکھ نہیں پائیں گے، دائیں والا نظر آئے گا. تو یہ بھی ایک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی گردے کی پیونداری ہے تو گردہ کیسے ارینج ہوتا ہے، کتنا ملتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کتنا رسک ہے. ایک تو ایزیلی مل نہیں رہے ہوتے، پھر آپ کی باڈی کے ساتھ اس کا میچ کرنا، ساری چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ایک ایسی مشینری جو کہ نان اسٹاپ چل رہی ہے. آپ ڈائلسس کرانے جائیں، اس کا بھی پروسیجر ہے، بہت بڑی مشین ہے، پھر الیکٹرک سے چلتی ہے، اور بھی بہت پروسیجر ہے اس کے. تو ایک مرتبہ ڈائلسس ہو رہا ہے، لیکن اس باڈی میں ایک ڈائلسس مشین آلریڈی فٹ ہے. اور اس ڈائلسس کے بعد جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کتنا ویک فیل کر رہا ہے. لیکن یہاں تو ڈائلسس بھی کنٹینیو، ہم بیٹھے ہوئے ڈائلسس ہو رہا ہے، 24 گھنٹے ہو رہا ہے. تو اس فنکشن کو بھی تھوڑا رمضان کے مہینے میں ریسٹ مل جاتا ہے. آنکھوں کو بھی ریسٹ مل جاتا ہے. آپ کی تقریباً جسم کی تمام اعضاء کو اس میں ریسٹ ملتا ہے. تو قرآن پاک کے جو فیصلے ہیں، جو احکامات ہیں، وہ مکمل طور پر میڈیکلی ہمارے فائدے کے لیے ہے، کہیں بھی ہمارے نقصان کے لیے. ایسا کبھی بھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے روزے رکھے ہوں اور اس کو میڈیکلی کوئی نقصان پہنچا ہو. اوکے، تو آپ نے بتایا کہ ہماری باڈی کو یعنی فزیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہر طرح سے یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے. اگر ہم بات کریں اپنی یعنی یہ تو باڈی کی بات ہے، ہم اگر مینٹلی بات کریں، یعنی اگر ہم مینٹلی بات کریں اور اسپرچولی بات کریں تو یہ ہمیں کس طرح سے موٹیویٹ کرتی ہے، کس طرح ہماری لائف کو بہتر بناتی ہے، اور یعنی آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو کس طرح سے بہتر کرتی ہے، اور آپ کی یعنی انٹرنل جو آپ کی جو پازیٹیو تھاٹس ہوتے ہیں اس کو کس طرح ابھارتی ہے. دیکھیں، روزہ جس نے بھی رکھا ہے تو اگر اس کے جو احکامات ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے رکھا تو لازمی ہے کہ ذکر و اذکار کی طرف جائیں گے تو دنیا سے تھوڑا سا، دنیا داری سے ہم اپنے معمول کے جو معاملات ہیں ان سے ایک طرف ہوں گے، وہ کم ہوں گے. تو آٹومیٹکلی انسان کو اگر دنیا داری سے یا اپنے معمول کے معاملات سے ہٹ کر ایک مخصوص اور پھر قرآن کا پڑھنا، ذکر و اذکار کا کرنا، اللہ کی طرف راغب ہو جانا. اب اللہ کی طرف راغب ہو جانا اور ایک طرف ہو جانا، دنیا داری سے تھوڑا سا یعنی اسپیئر ہو جانا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ سفر حج پر بھی لوگ جاتے ہیں، عمرہ پر بھی جاتے ہیں، غار حرا کیوں جاتے ہیں لوگ؟ وہ اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن تھا شاید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے جو اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کی تھی، شاید اس چیز کو اس لیول پر تو نہیں مگر
کسی حد تک ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے، نبوت سے پہلے کا وہ وقت تھا، کیونکہ آیت تو پہلی وہیں نازل ہوئی، جی، تو جب قرآن نازل نہیں ہوا تو ڈیفینیٹلی نماز بھی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ثابت یہ ہوا کہ غار ہرا میں نہ قرآن پڑھا جاتا تھا نہ نماز تھی. تو کیا تھا؟ لگاؤ تھا، جس کو ہم صاف لفظوں میں کہیں گے. اسی رمضان میں ایک چیز ہے جو میرے خیال سے کل سے یا پرسوں سے اعتکاف کا عمل، وہ اعتکاف جیسا صحیح ایک عمل اللہ کی طرف راغب ہو جانا. جب انسان ایک طرف راغب ہو جاتا ہے تو اس کے ہر لحاظ سے بھی، آپ ہاسپٹلائز مریض کو کرتے ہیں تو کیا کام ہوتا ہے میڈیکلی، یہ اتنا بھی گھر والوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے اتنی دیر، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ تو ایک سائڈ ہو جانا، تھوڑا سا اپنے معاملات میں تبدیلی لے آنا، یہ بھی اس کے بہت بڑے بینیفٹس ہے، بہت بڑے فائدے. انسان اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے. وہ معاملات جو انسان کو ذہنی طور پر تھکا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے اس وقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اخلاقی طور پر جس پستی کا شکار ہیں، تو وہ ناقابل بیان ہے. آپ کے دل میں ہے کہ کیا معاملات ہمارے بہن بھائیوں کے ہیں، کیا معاملات ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، کیا معاملات ہمارے کاروباری ہیں، کیا معاملات ہمارے لین دین میں ہیں. تو کم از کم رمضان کا مہینہ جو انسان کو دیا گیا ہے وہ اپنے تزکیہ نفس کے لیے بھی ہے. تزکیہ نفس میں اس کو ہر لحاظ سے فائدے ہیں، میڈیکلی بھی فائدے ہیں اور جسمانی بھی فائدے ہیں اور روحانی بھی فائدے ہیں اور تعلقات عامہ میں بھی فائدے ہیں. کیونکہ اگر انسان رمضان میں تھوڑا سا اگر کسی برائی کی طرف جا رہا ہے تو اوائڈ کر لیتا ہے. تو رمضان میں تو ہر لحاظ سے میڈیکلی بھی فزیکلی بھی تمام فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں. تو آپ نے روزے کے بارے میں بہت اچھی ڈیٹیل بتایا. ہر معاملے میں اگر مینٹلی بات کریں، فزیکلی بات کریں، ایموشنلی بات کریں، ہر طرح سے ہماری بینیفیشل ہے. میں چاہوں گی آپ نماز پر بھی تھوڑی سی اپنی وہ دیں انسائٹس، اپنا جو آپ کے خیالات ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے لیے کس طرح سے بینیفیشل ہے. دیکھیے اسلام میں یہ جو 5 عبادات ہے، کلمہ وہ تو اسلام میں داخلہ ہے. نماز پہلی شرط ہے اور وہ ہر حال میں اس کی معافی نہیں. میں نے فزیکلی زندگی میں بنفس نفیس خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں اور ان کی عمر 80-90 سال چلی گئی ہے، میں مساجد میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. ان کو تو 5 وقت باقاعدہ فزیوتھراپی ہو رہی ہے قدرت کی طرف سے. اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ یہ جو اس مشین کے لیے اسپیسیفکیشن آئی ہے اس بک سے. تو انہوں نے اگر 5 ٹائم رکھے ہیں تو اس مشین کی ضرورت ہے. تو آج آپ مساجد میں چلے جائیں، وہاں جا کر یہ دیکھیں کہ جو لوگ نماز کو پابندی سے پڑھ رہے ہیں، فجر سے عشاء تک کی 5 نمازیں باجماعت پابندی سے ہیں، تو ایسے لوگ آپ کو آج بھی 90 سال 95 سال ایون کہ 100 سال کی عمر کا تو میری بھی نظر میں ایک صاحب جو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی میں تھانوی مسجد میں نماز جمعہ پڑھ کر آیا ہوں، تو غالباً وہ تھانوی صاحب کے صاحبزادے نے نماز پڑھائی اور کھڑے ہو کر پڑھائی ہے. تو فزیکلی اس کے نماز کے بہت فائدے. اب دوسری طرف دیکھنا ہے جو لوگ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، تو پہلے تو پوری مسجد میں 2-4 کرسیاں نظر آتی تھی، اب لگتا ہے کہ وہ یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. 25-25 30-30 سال کے بچے جو آپ کو قاعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ یہ پاؤں ایسے ہوگا اور یہ پاؤں ایسے ہوگا، وہ نہیں بیٹھ پاتے، فزیکلی انفٹ ہے. تو نماز آپ کے جسم کو، آپ کی باڈی کو ہر لحاظ سے فٹ رکھتی ہے، چاق و چوبند رکھتی ہے. اسی طریقے سے پھر نماز کے علاوہ پھر زکوٰۃ کے معاملات ہے، کیونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، پوری زندگی ہے، پورے معاملات تبدیل دیے شریعت میں. اور اس میں زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے 2.5% اپنی بچت وہ بھی 1 سال گزارنے کے بعد دینا ہے. وہاں بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہیں تو لوگ بہت زیادہ خرچ کرنے والے بھی ہیں اور کہیں ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے. تو نماز کا معاملہ جو بھی ہے، نماز میں تمام طریقے سے آپ کی آنکھوں کی ورزش ہے، آپ کی ہاتھوں کی ورزش ہے، آپ کے پیروں کی ورزش ہے، مکمل ہے. اور دوسری بات، جب تک آپ بتائے گئے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں
تو یہ اس چیز کا سرٹیفکیٹ بھی ہے کہ آپ فٹ ہے, فی الحال خطرے والی کوئی بات نہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. آپ پروگرام کا حصہ بنے اور بہت ہی اچھی گفتگو کی. یقیناً لوگوں کو سن کر بہت اچھا لگا ہوگا, بہت ساری چیزیں نہیں بھی معلوم ہوئی ہوں گی. تو میں چاہوں گی پروگرام کے اینڈ میں اگر ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, جو ویورز ہیں, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ اس رمضان مبارک کو ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس میں ہمیں سحری کرنی ہے, افطار کرنی ہے, ذکر کرنا ہے, اذکار کرنا ہے اور اس کے بعد عید کا چاند نظر آ جانا ہے اور بات ختم. بیسیکلی کھانے پینے اور یہ جو روزہ ہے یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ عملاً اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کی طرف بھی غور کریں, کیونکہ کم و بیش 1 سال بعد قیامت برپا ہو جاتی ہے. اور جو لوگ 1924 میں زمین پر تھے شاید ہی ان میں سے کچھ لوگ ہوں, باقی سب لوگ نیچے جا چکے ہیں. تو ڈیفینیٹلی 100 سال بعد ہم لوگ بھی یہاں نہیں ہوں گے. تو ایسے کام کر کے جائیں جو ہمارے جانے کے بعد بھی جن لوگوں کو ہم 100 سال بعد یاد کر رہے ہیں انہی کے نقش قدم پر کام کریں. اپنے گھریلو معاملات میں بھی بہنوں کے معاملات, بھائیوں کے معاملات, وراثت کے معاملات, حقوق کے معاملات, کاروبار میں لین دین کے معاملات, ان میں ہم اپنی اپنی تصحیح کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ زندگی ہمارے لیے دنیا میں ہی جنت بن جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو سو مچ مسٹر جہانگیر. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا اور نئی معلومات بھی ملی ہوگی. اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے فالو کیجیے ایش میڈیا اور ہمیں ضرور دعا میں یاد رکھیے گا. پروگرام کے اختتام پر اس امید اور دعا کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گی کہ اپنا رکھیں گے بہت زیادہ خیال اور مجھے رکھیں گے دعا میں یاد. اللہ حافظ.